السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، ہماری کائنات میں جب بھی کوئی ایک سٹار اپنی مدت پوری کر لیتا ہے تو اس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کو سپر نووا ایکسپوجر کہتے ہیں، اور اس دھماکے کا اثر تقریباً 50 لائٹ ایئر دوری تک ہوتا ہے۔ یعنی یہ دھماکہ 50 لائٹ ایئر کی حدود کے اندر جو چیز بھی آئے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب دو نیوٹران سٹارز آپس میں ٹکراتے ہیں تو سپر نووا ایکسپوجر سے کئی گنا بڑھ کر اور کئی گنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے جس کو کلو نووا کہتے ہیں۔ اس کا اثر کئی 100 لائٹ ایئر کی دوری تک ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی سٹار جس کو کلو نووا کہا جاتا ہے قیامت کے آنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے زیادہ خطرناک دھماکہ ہوتا ہے جس میں قیامت کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کائنات سپر نووا ایکسپوجر ہوتے رہتے ہیں، لیکن کلو نووا بہت کم یا یوں کہوں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو وہ وائٹ وا سٹار کے اندر بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی ارب سالوں بعد جب وائٹ وا سٹار ختم ہوتا ہے تو وہ نیوٹران سٹار کے اندر بدل جاتا ہے، اور پھر جب وہ نیوٹران سٹار خلا میں گھومتے ہوئے آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر جا کے کلو نووا دھماکہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ پروسیجر ہوتے ہوتے کئی ارب سال لگ جاتے ہیں، لیکن 2017 میں ہبل ٹیلیسکوپ نے زمین سے کئی لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ایک چیز کی تصویر کھینچی جو دیکھنے میں تو ایک سٹار کی طرح لگتا تھا، لیکن اس کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک کلو نووا ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں بہت ساری تباہی ہو رہی ہے۔ کئی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کلو نووا نہیں، کیونکہ ان کے مطابق کلو نووا کی شیپ ایسی نہیں ہوتی جیسی اس تصویر میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب ایک کلو نووا ہوتا ہے تو کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس کا میٹل بہت جلد پھیلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کلو نووا سے نکلنے والی مٹیریل کی شیپ ڈسک ہوتی ہے، لیکن اس کی شیپ ایسی نہیں تھی جس نے سائنسدانوں کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ تو سائنسدانوں نے اسے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین سے 41 ملین لائٹ ایئر کی دوری پر ہے۔ دوستو، اس دھماکے کی ایک چیز بہت حیران کرنے والی ہے کہ جب دو نیوٹران سٹار آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے ایک ہائپر نیوٹران کی فارمیشن کرتے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ میں کلو نووا ڈسک شیپ میں اس لیے نظر نہیں آیا کہ ہبل نے اس کی تصویر اس وقت لی ہوگی جب نیوٹران سٹار ہائپر نیوٹران سٹار میں بدلے ہوں گے، لیکن جب سائنسدانوں نے 5 دنوں کے بعد ایک اور تصویر کو کھینچا تو اس بار بھی اس دھماکے کی شیپ ڈسک نہیں تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اس بات نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا، تو اس کے بعد 28 اگست کو ایک اور تصویر کھینچی گئی۔ اس میں بھی اس کی شیپ ڈسک نہیں تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، جس سے سائنسدان یہ سوچنے لگے کہ اس کو کیسے سولو کیا جائے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو کچھ دیر بعد انہیں دو نیوٹران سٹار کے ایک اور کڑی مل گئی جس سے اس کی شیپ کو سولو کیا جا سکتا تھا، جس سے سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ یہ دونوں نیوٹران سٹار ایک سیکنڈ میں 100 بار ایک دوسرے کو اوربٹ کر رہے ہیں۔ تیز رفتار میں اوربٹ کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان انرجی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی شیپ اس طرح کی تھی۔ دوستو، اب یہ تو سولو ہو گیا کہ اس کی شیپ ڈسک کیوں نہیں ہے، لیکن دوستو کلو نووا کے دھماکے کے بعد اس کی ویوز کئی سالوں تک خلا میں ٹریولز کرتی ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس دھماکے سے جو ویوز نکلی ہیں ان کا رخ ہماری زمین کی طرف ہے۔ یہ دھماکہ 140 ملین سال پرانا ہے، جس کی روشنی آج ہمارے پاس پہنچی ہے، جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی ویوز آج بھی خلا میں سفر کر رہی ہیں، جو اگر ہماری زمین تک اتنی ہی سپیڈ سے پہنچ گئیں تو یہ اس کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تو دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔